أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو. مدینہ کے رہنے والوں کو اور ان دیہاتیوں کو جو ان کے آس پاس رہتے ہیں مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں. جو لوگ تبوک کے سفر پر روانہ نہیں ہوئے تھے ان کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ مناسب نہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان پاک کے مقابلے میں اپنی جانوں کو زیادہ عزیز رکھیں اور عیش و آرام لوٹنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہیں، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت موسم اور ناموافق حالات کے مشقتیں جھیلتے ہوئے منزل پر منزل طے کر رہے ہیں. روایت ہے کہ حضرت ابو خیثمہ بھی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ نہیں گئے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روانہ ہونے کے بعد باغ میں گئے. بیوی نے درختوں کے خوشے اور درختوں کے سائے تلے بہترین فرش بچھایا اور بہت سارے کھجور کے خوشے رکھے اور تازہ کھجور کے خوشے پیش کیے اور ٹھنڈا پانی سامنے رکھا. سامان عیش کو دیکھ کر ابو خیثمہ کے دل میں حب نبوی کا جذبہ بیدار ہوا اور ایک بجلی سی دوڑ گئی. سوچا، لعنت ہے اس زندگی پر، میں تو باغ کے بہاریں لوٹوں اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک، پیاس اور سخت گرمی کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے تپتے ہوئے ریگستان میں منزل پر منزل طے کریں. یہ خیال آتے ہی اٹھے، ہتھیار سنبھالے اور اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے آقا کے نقش قدم پر چل پڑے. اور زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ لشکر کو جا لیا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، ایک سوار لشکر کے پیچھے گرد و غبار میں لپٹا ہوا اور گرد و غبار سے باتیں کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. پیغمبرانہ شان سے حکم دیا، کن ابا خیثمہ، ابو خیثمہ ہو جا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سچی کر دی اور تھوڑی دیر میں سارے لشکر والوں نے دیکھ لیا کہ وہ ابو خیثمہ ہی تھے. پچھلے آیات بینات میں، یعنی کہ اس رکوع کے آغاز سے پہلے کے آیات بینات میں منافقوں کا تذکرہ ہوا اور جنگ تبوک میں حاضر نہ ہو کر کے مدینے میں ہی رہ جانے والے وہ صحابہ جو صاف گو تھے، جنہوں نے منافقوں کے جیسا جھوٹ کا سہارا نہیں لیا بلکہ سچ کہا، سچ کا سامنا کیا اور سچ کے ساتھ ڈٹ کر کے کھڑے رہے. بارگاہ رسالت میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں آ سکے. چاہتے تو دوسرے منافق جیسے ہیلے بہانے بتا رہے تھے کہ جو ہے بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیوی کا یہ مسئلہ تھا، باپ کا مسئلہ تھا، ماں باپ کا مسئلہ تھا،
تو الگ الگ پریشانیاں بیان کر کے لوگ بچ رہے تھے، مگر ان میں کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جیسے کہ حضرت کعب ہیں، حضرت بلال ہیں، اور دوسرے اور ایک حضرت ابو مرارہ ہے، اس طرح کے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ ہم سے بھول ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیصلہ فرمائے۔ تو اس کی تفصیلات کو آپ نے پچھلے آیات بینات میں سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جنہوں نے سچ کا سہارا لیا، جھوٹ نہ کہا، نفاق سے منافقت سے کام نہیں لیا، بلکہ جو حق تھا حق کہا، اور حق کہہ کر کے حق کا فیصلہ آنے کا انتظار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور پھر ان کی شان کو بلند فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا اس رکوع میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ پچھلی آیات میں جنہوں نے سچ کہا تھا ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ ہوا، اب اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری روایتوں میں ایک روایت یہ ہے کہ جو ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے مراد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو حکم دیتا ہے کہ اے صحابیو تم رسول کے ساتھ ہو جاؤ، اور پھر تمام صحابہ کے ساتھ میں دیگر صحاباؤں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم ابو بکر عمر کے ساتھ ہو جاؤ، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ہو جاؤ، مگر متفقہ قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سچے ایماندار بندوں کے ساتھ ہونے کی اطلاع فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، تو گویا یہ ہوا کہ نبی سچے اور سارے صحابہ سچے، تو سارے مسلمانوں کو صحابہ اور نبی کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ تو اس آیت پاک میں سچ کی اہمیت کا تذکرہ ہوا کہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بہت سارے تاجرین کی ایک بڑی تعداد فاجرین کے ساتھ ہوگی، تاجرین کی بڑی تعداد فاجرین کے ساتھ ہوگی، مگر وہ جنہوں نے سچ کا دامن تھاما، سچ کے ساتھ کھڑے رہے، زندگی بھر سچ کا دامن تھام کر کے سچ کہتے رہے، قل الحق وان کان مرا کے مطابق سچ بات کہو گرچہ کہ کڑوی کیوں نہ معلوم ہو، انہوں نے سچ ہی کہا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، تو وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ وہ صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اللہ کو سچ بڑا پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی سچ کہنے والوں کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے۔ ہاں آزمائشیں آتی ہیں، ہاں امتحانات آتے ہیں، ہاں ایسے وقت آتا ہے کہ جو ہے آدمی کے قدم ڈگمگاتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ سچ کے ساتھ اگر کھڑا رہتا ہے، سچ کا سامنا اگر کرتا ہے، اور سچائی کے دامن کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، سچ کہنا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ سچ کہنے والے کا مرتبہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بلند رہا ہے، بلند رہے گا، اس لیے کہ جو آقا فرماتے ہیں کہ سچ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جھوٹ کی نہ تو عمر ہوتی ہے، اور جھوٹ کبھی زیادہ دیر تک ٹک پاتا ہے، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے، جس کا رزق گھٹ گیا اس کی عمر کٹ گئی، جس کا رزق کم ہو گیا، کھانا پانی بند ہو گیا، موت آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جھوٹ کا کوئی بیس نہیں ہوتا، بنیاد نہیں ہوتی، جھوٹ کی بلڈنگ زیادہ دنوں تک ٹک نہیں پاتی، جھوٹ ہی ہے، مگر سچ کیا ہے؟ سچ اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے تمام ایمان والوں کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا سچوں کے ساتھ ہو جانا تمہیں بھی سچا بنا دے گا، تمہیں بھی سچا بنا دے گا۔ تو یہ حکم وہاں پر آیا ہے کہ مدینہ، اہل مدینہ اور آس پاس کی دیہاتوں کے لیے آیا ہے۔ ارے اہل مدینہ اور آس پاس کے دیہاتوں کے لیے اس وقت حکم تھا، آج کس کے لیے ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اے مسلمانوں،
تم سچے ہو جاؤ، تم حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج بھی حق کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، مگر آج جھوٹ بولنا ایک فیشن ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا، کیونکہ حکم کیا ہے کہ کاروبار کرنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جو جیسی چیز ہے ویسی ہی بتا کر کے بیچو۔ کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں تو جھوٹی تعریف کر کے مت بیچو۔ کسی شے کی جھوٹی تعریف کرنا سامنے والے گراہک کو دھوکہ دینا ہے، اور دھوکہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ بہت سارے تاجرین یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے تک کاروبار نہیں ہوتا صاحب، ہمیں جھوٹ بولنے تک نہیں چلتا صاحب۔ اس طرح کا ایک کانسیپٹ بنا کر کے رکھے ہیں، ذہن بنا کر کے رکھے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہی ہمارا کاروبار چلے گا، جبکہ جھوٹ کی عمر نہیں ہے، جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے، جھوٹ سے جھوٹ بولنے والے کی اوقات نہیں رہتی، وقار نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اس کی بات، ارے کیا سنتے صاحب، وہ جھوٹ کا جھاڑ ہے۔ ہمارے پاس مثال مشہور ہے، ارے وہ جھوٹا ہے بھائی، جھوٹ کا پہاڑ ہے، جھوٹ کا جھاڑ ہے، اس کی بات کیوں سنتے؟ ایسا کی بات مت سنیے آپ۔ جو بات سچ ہوتی ہے، سچ کہنے والا اگر کوئی بات کہتا ہے تو جو ہے فلاں بندہ ہے، ہاں وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، اور سچ کی عزت ہر دور میں تھی، ہر دور میں ہے، ہر دور میں رہے گی۔ ہاں جھوٹ کچھ دیر کے لیے اڑے گا، اچھلے گا، ناچے گا، لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرے گا، آنکھوں پر پردہ ڈالے گا، سب بلیک میجک چلے گا، مگر یہ ہمیشہ ٹک نہیں پائے گا۔ اس لیے ٹک نہیں پائے گا کہ جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے، سچ کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو کاروبار کرنے والے ایک بات ذہن میں رکھے، آقا فرماتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے بہترین روزی روٹی کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ تجارت ہے، بزنس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوکری چاکری ان چیزوں کو آپ نے جو ہے بازو رکھا اور فرمایا کہ جو مجھے پسند ہے تو جینے کے لیے، روزی روٹی کے لیے کاروبار پسند ہے، بزنس پسند ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہترین بزنس مین بن کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے تجارت کی ہے، آپ نے کاروبار کیا ہے، بہترین کپڑے کے تاجر تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے کی تجارت میں بڑی برکت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بہترین بزنس مین رہے، تاجر رہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شے جیسی ہے ویسی بتا کر کے بیچو، ہوگا کیا؟ اس میں فائدہ کم ضرور ہوگا، مگر آنے والے دنوں میں پھر کبھی تم بازار میں سامنے والے گراہک سے تمہاری ملاقات ہوگی تو گراہک کہے گا کہ بندہ سچا ہے، جب کاروبار کرتا ہے تو چیز جیسی ہوتی ہے ویسا ہی سودا کرتا ہے۔ سچے کاروباریوں کا بزنس بھلے ہی دیر سے ڈیولپ ہوتا ہے مگر مضبوطی کے ساتھ وہ کاروبار میں جم جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو لوگ تجارت میں سچائی کو اپنا کر کے چلتے ہیں، سچا کاروبار کرتے ہیں، دھوکے کا کاروبار نہیں کرتے، جھوٹ کا کاروبار نہیں کرتے، جھوٹ کے بھروسے جھوٹ بولے تو دھندا چلتا، اس طرح کا ذہن، اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ مال سے جتنا فائدہ لینا اتنا فائدہ لیتے ہیں۔ سامنے والا پوچھتا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ بابا یہ میرا ریٹ ہے، آپ کو لینا ہے لیجئے، یہ میری قیمت ہے، آپ کو دینا ہے دیجئے، ورنہ بہت سارے اور کاروباری ہیں ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ بہرحال کاروبار کے اپنے اصول ہے، طریقہ کار ہے، اس کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، مگر جو ہے آج ہر ایک کے پاس جو ہے وقت کی کمی ہے، یا کوئی سیکھنا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا، اس وجہ سے جو ہے بہت سارے مارکیٹس کا جو ہے حالت بدتر سے بدتر ہے۔ آج ہمارے کاروباروں میں برکت نہیں ہے، آج ہمارے جو ہے فصلوں میں برکت نہیں ہے، آج ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سچ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ آقا فرماتے ہیں جو بندہ سچ کے ساتھ جیے، سچ کا سامنا کرے اور جب مرے تو سچائی پر مرے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر صدیقوں میں فرمائے گا، اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ پاک
صدیقوں کی شان بیان کرتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ صدیقوں کا مرتبہ ہے، سچوں کا مرتبہ ہے۔ وہ سچے ہر زمانے کے ہیں، ہر زمانے کے سچے جب اٹھائے جائیں گے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔